ناظرین یہ ریکارڈنگ علی قریشی موبائل شاپ بہاری کالونی مظفر گڑھ کی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ڈاکو جن کے پاس جدید اسلحہ ہے کس طرح ایک غریب موبائل والے کی شاپ میں داخل ہوتے ہیں اور تقریباً 4-5 منٹ تک سکون کے ساتھ ڈکیتی کرتے ہیں۔ اس مہنگائی اور افراتفری کے عالم میں ایک انسان جو سارا دن اس امید کے ساتھ محنت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے صرف اس لیے کہ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے تو اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ پیسے ہوں، لیکن اس کی یہ امید اس وقت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی محنت اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب اس طرح سرعام ڈاکو بغیر کسی خوف کے اسے لوٹ لیتے ہیں۔ ناظرین یہ صرف اس کی دکان نہیں لوٹ رہے، بلکہ اس سے اس کے جینے کا حق بھی لوٹ رہے ہیں، اس کی امیدیں، اس کی خوشیاں لوٹ رہے ہیں، اور وہ انسان بس ایک بے بسی کی مثال بنا ہوا ہے۔ اور ایسے میں اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال آتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے؟ کیا ایمانداری اور شرافت کے ساتھ اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے محنت کرنا میرا قصور ہے؟ ڈی پی او مظفر گڑھ صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مجرم پکڑے جائیں گے؟ کیا اس غریب دکاندار کو انصاف مل سکے گا؟ ایک موٹر سائیکل پر تین ڈاکو جن کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ سرے عام شہر میں بغیر کسی خوف کے گھوم رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ادارے جو ہمارے محافظ ہیں، کیا یہ ان کی ناکامی نہیں ہے، یا پھر عوام اپنے پاس خود اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ رکھنا شروع کر دے؟ ڈی پی او صاحب، ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کا پولیس پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے؟ جب وہ ان ڈکیتیوں کی شکایت لے کر تھانے جاتے ہیں تو اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں ہوتا کہ اسے انصاف ملے گا یا یہ ڈاکو پکڑے جائیں گے، اور اس چیز کا فائدہ یہ ڈاکو اٹھاتے ہیں، جو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تسلی کے ساتھ وہ اتنی دیر تک لوٹ مار کرتے ہیں اور پھر اطمینان کے ساتھ ایک ہی بائک پر تین افراد بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا اس طرح سرعام اسلحہ لے کر گھومنا آپ کے محکمے کی کارکردگی پر خود ایک سوال نشان ہے۔ ان ڈاکوؤں نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہو تو وہ دیے ہوئے نمبرز پر رابطہ کر کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرض ادا کرے۔ معلومات فراہم کرنے والے کو نقد انعام دیا جائے گا اور اس کا نام وسیع راز میں رکھا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ ڈاکو پکڑے جائیں گے اور مظلوم کو انصاف ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے مال و جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔